قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. قرآن کے الفاظ ہیں، ہوا خوب اچھی طرح سمجھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. قرآن مجید میں جب یہ آیات نازل ہوئیں انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، لوگ مجھے کہتے ہیں آپ بیان میں قرآن کا حوالہ کیوں نہیں دیتے، آیت نمبر کیوں نہیں بتاتے. میں پوری آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں، تو اب آیت نمبر کی کیا ضرورت ہے آپ لوگوں کو. او بھائی ایک آدمی حوالہ نمبر دے وہ زیادہ بہتر ہے کہ پوری آیت پڑھ کے سنا دے یا آیت کا ٹکڑا پڑھ کے سنا دے. کیا خیال ہے؟ آم کھانے سے مطلب ہونا چاہیے، پیڑ گرنے سے مطلب نہیں ہونا چاہیے. تو آپ وہ آیت گوگل پہ لکھیں تو گوگل آپ کو نکال کے دے دے گا وہ آیت. تو قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم. اللہ نے مشرکین سے کہا کہ تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو، غیر مسلموں سے اللہ نے کہا کہ تم خود بھی، توجہ ہے نا آپ لوگوں کی، بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کو اچھی طرح پوائنٹ یہ اپنے پلو میں باندھ لیں. اس کے بعد آپ کو ہر جگہ گستاخی نظر نہیں آئے گی، آپ کو لوگوں کو سے اچھا گمان رکھنا انشاءاللہ سیکھ جائیں گے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو. اس میں مسلک کی بات نہیں ہے، کوئی بھی ہو. جب یہ اصول آپ کے ذہن میں رہے گا جو قرآن سے ثابت ہے، اور ویسے بھی کامن سینس کی بات بھی ہے، لیکن بعض لوگوں میں سینس ہوتی نہیں ہے، تو ان کو کیسے سمجھائیں. تو پھر ان کو قرآن کی جب آیت دے دی جائے نا تو پھر یہ مضبوط دلیل بن جاتی ہے، بشرطے کہ وہ قرآن کو مانتا بھی ہو. یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ ٹی وی میں تو نہیں آ رہا میں ہے بھائی؟ آج پنکھوں کا بہت شور ہو رہا ہے جی. اچھا چلیں خیر. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم بھی اور جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو، جن خداؤں کی تم عبادت کرتے ہو، وہ بھی تمہارے ساتھ جہنم میں جائیں گے. جہنم کا ایندھن ہے. سمجھ گئے یہاں تک؟ یہ قرآن نے دعویٰ کیا. فوراً مشرکین نے اعتراض شروع کر دیا، آپ نے تو اے نبی، آپ نے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو جتنے خدا تھے سب کو جہنمی قرار دے دیا. کیونکہ کافر بعض ایسے خداؤں کو بھی، من گھڑت خداؤں کی بھی عبادت کرتے ہیں جو آپ کی رائے کے مطابق بھی کیا ہے؟ جنتی ہیں، جہنمی نہیں ہیں. جیسے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ ابن مریم کی عبادت کرتے ہیں. یہاں تک آ گئی سمجھ؟ عیسائی کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ان کو بھی خدا کہتے ہیں نا، چاہے وہ صاف لفظوں میں نہ بھی کہیں تو عمل ایسا ہی ہے. جیسے گاڈ کا بیٹا کہتے ہیں، کبھی عین خدا کہہ دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں خدا تین ہے ایک ہے. بہرحال معبود مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے تم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ بھی کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. جبکہ عیسیٰ علیہ السلام تو جہنم میں نہیں جائیں گے، یہ تو خود قرآن کہہ رہا ہے. تو قرآن نے انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. آیت پکڑ لی اور کیا کرنا شروع کر دیا؟ پروپیگنڈا. قرآن میں جو اس کا جواب نازل ہوا وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، اللہ فرماتے جب ابن مریم کو بطور مثال کے بیان کیا گیا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، قوم کیا کرنے لگی؟ جھگڑنے لگی. اور فرمایا کہ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا، یہ لوگ جو عیسیٰ کی مثال دے رہے ہیں اور اعتراض کھڑا کر رہے ہیں، ان کا مقصد کوئی علمی اشکال نہیں ہے سوائے بحث مباحثے کی، پروپیگنڈا کرنے کے اور فتنہ پھیلانے کی ان کی کوئی نیت نہیں ہے. کیا مطلب؟ یہاں یہ مثال منطبق نہیں بیٹھتی. کیوں؟ ان ہوا عبد الا انعمناہ علیہ، اس لیے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے وہ بندے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. اور یہ بات یقینی معلوم ہے کہ جو انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں وہ جہنم میں نہیں جاتے، وہ تو خود بخود خارج ہیں. ان کا جنتی ہونا اتنا یقینی ہے کہ ان کو